صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر۔ سامعین، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں اسٹروک یعنی فالج کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فالج کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کی گفتگو کا موضوع رہے گا، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد عدنان اسلم، جو ایسوسیٹ پروفیسر آف نیورولوجی ہیں اور اس وقت تعینات ہیں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور میں، جبکہ آپ ماضی میں پاکستان اسٹروک سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سامعین کو بتائیے گا کہ فالج کیا ہے اور کن تدابیر کو اختیار کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مدثر قدیر صاحب، مجھے انوائٹ کرنے کا اور اپنے سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع دینے کا بہت شکریہ۔ اسٹروک، فالج یا فازل یہ اچانک سے ہو جانے والی ایک دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کی شریان یا تو بند ہو جاتی ہے اور اس میں کلاٹ آ جاتا ہے اور خون کی فراہمی دماغ کو رک جاتی ہے، یا پھر دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ فالج یا اسٹروک کی وہ قسم جس میں دماغ کی شریان بند ہو جاتی ہے اور اس میں کلاٹ آ جاتا ہے، اس کو ہم اسکیمک اسٹروک بولتے ہیں، اور یہ 85% لوگوں میں یہ قسم فالج کی ہوتی ہے۔ اور وہ قسم جس میں دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ 15% لوگوں میں ہوتی ہے۔ اسکیمک اسٹروک پوری دنیا میں سب سے عام دماغی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک فالج کا مریض رپورٹ کر رہا ہوتا ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، اور ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک فالج کے مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ہر سال 16 ملین لوگ فالج کا شکار ہوتے ہیں، ان میں 6 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور 6 ملین لوگ اس فالج کی وجہ سے پرماننٹ معذور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فالج ایک بہت عام دماغی بیماری ہے جیسے میں نے کہا، تو اس کی وہ کون سی علامات ہیں جو اگر آپ میں ہوں یا آپ کے اہل خانہ یا گھر والوں میں سے کسی میں یہ علامات آئیں تو ان کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی، یا اگر آپ لاہور میں ہیں تو سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی فوری طور پہ تشریف لائیں کہ فالج قابل علاج ہے۔ اب وہ علامات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ علامات کیا ہیں۔ پوری دنیا میں ایک نیمونک یوز کیا جاتا ہے جس کو بی فاسٹ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اچانک سے آپ کا چہرہ ایک طرف مڑ جائے، اچانک سے آپ کو ایک بازو اٹھانے میں دقت پیش آنی شروع ہو، اچانک سے آپ کو بات کرنے میں مشکل پیش آئے، دشواری پیش آئے، اچانک سے آپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے، یا اچانک سے آپ کی توازن برقرار رکھنے میں آپ کو مشکل پیش آئے، تو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی، سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی اسپیسیفکلی تشریف لائیں کہ یہ فالج قابل علاج ہے۔ ہر گزرتے منٹ کے بعد 1.9 ملین نیورون یعنی 19 لاکھ دماغی خلیے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ سو اگر آپ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی ان علامات کے شروع ہونے کے 3 سے 4.5 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں تو یہ کلاٹ بسٹر دوائی، جس کو ٹی پی اے دوائی کہا جاتا ہے، کلاٹ بسٹر دوائی ہے، کلاٹ کو توڑنے والی، لوتھڑے کو توڑنے والی، جو کہ دماغ کی شریان میں پھنس گیا ہوتا ہے اس کو توڑنے والی دوائی ٹی پی اے، جس کو ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ کلاٹ کے توڑنے والی دوائی ہے جس کی مالیت 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور یہ دوائی حکومت پنجاب کی خصوصی کاوش سے بالکل فری آف کاسٹ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی موجود ہے۔ اور اب حکومت پنجاب نے پرائمری اسٹروک مینجمنٹ پروگرام کے تحت یہ دوائی 14 سینٹرز میں فری آف کاسٹ مہیا کرنے کا اقدام اٹھا لیا ہے، جو کہ بہت جلد ان سارے ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ اویلیبل ہو جائے گی۔ سر، کیا فالج کی بیماری جو ہے وہ قابل بچاؤ ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کیا فالج قابل علاج تو ہے، تو قابل بچاؤ بھی ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، فالج قابل بچاؤ بھی ہے۔ کن لوگوں کو یہ فالج ہونے کا خدشہ عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم احتیاط کریں تو اس سے فالج سے بچا جا سکتا ہے۔
फालिज किसी भी शख्स को जिंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासर कर सकता है। इसकी शरह 50 साल की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक नौज़ायदा बच्चे को अपनी पैदाइश के चंद घंटों के बाद से लेकर 70, 80 साल, 90 साल के उम्र रसीदा फ़र्द किसी को भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी हो सकता है। मर्दों में कंसीडर किया जाता है कि ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन औरतों में भी शुगर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ने से, दिल की बीमारियां बढ़ने से, स्मोकिंग करने से उनकी शरह मर्दों के हम पल्ला हो गई है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये तो एज वो चीज़ है जो हमारे इख्तियार में नहीं, जेंडर मर्द या औरत होना हमारे इख्तियार में नहीं, फैमिली हिस्ट्री हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं। अगर आपको शुगर है और आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखते, अगर आपको बुलंद फशारे खून का प्रॉब्लम है और आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखते, अगर खुदा न खास्ता आप दिल के किसी आर्जा में मुब्तला हैं, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, या खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपकी ग़िज़ा में मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आम आदमी की निस्बत आपका फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप सहल पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, वॉक नहीं करते, आपका ज़्यादा एक्टिविटी वाला काम नहीं है, बैठे रहने वाला काम है, तो आपको आम आदमी की निस्बत फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, अगर हम ब्लड प्रेशर की अद्वियात को बाकायदगी से लें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, दिल की अद्वियात हम अपने माहिर कार्डियोलॉजिस्ट से राब्ते के बाद बाकायदगी से लें और उसमें कोई तब्दीली ना करें, रोज़ाना वॉक करें 20 मिनट सुबह शाम तेज़ कदमों के साथ, हम मुरगन ग़िज़ाओं को छोड़ें, हम चिकनाई और तली हुई चीज़ों को छोड़ें, हम सब्जियों और दालों की तरफ ज़्यादा आएँ, फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा आएँ, सैलड्स की तरफ ज़्यादा आएँ, तो हम 80 से 90% लोगों में इस फालिज की होने की शरह को कम कर सकते हैं। फालिज काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम कि आपने मौजू की मुनासबत से मुफस्सल गुफ्तगू सामीन तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही सामीन अपने मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर को सुबह पाकिस्तान के सिलसिले सेहतनामा से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।